میری زندگی کا دھارا دراصل بچپن میں ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ میری خالہ جو حیدرآباد میں رہتی تھی، ہم ان کے گھر چھٹیوں پہ گئے۔ میری عمر 6 سال تھی۔ انہوں نے ہمیں بڑے بھرپور انداز میں خوش آمدید کہا۔ سیر و تفریح کے پہلے مرحلے پر ہم گدو بیراج دیکھنے گئے۔ یہ واقعی قابل دید مقام تھا۔ دریائے سندھ اپنی پوری جولانی کے ساتھ رواں دواں تھا، اور بیراج کا عظیم الشان ڈھانچہ ہر دیکھنے والے کو متاثر کرتا تھا۔ اس سیر سے ہم سب خوب لطف اندوز ہوئے، ہنسی خوشی گھر آ گئے۔ رات کو ہمیں بتایا گیا کل صبح ہم گدو بندر جائیں گے، جہاں ایک بڑا پاگل خانہ ہے۔ میرا ذہن یہ وقت یہ اندازہ ہی نہ کر سکا کہ ہم کو ایک پاگل خانے جانے کی کیا ضرورت ہے، اور ایسی صورت میں کسی تفریح کا پہلو کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال دوسرے دن ہم سب گدو بندر کے پاگل خانے پہنچے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہاں جانے سے پہلے میرے خالو اور والد نے سبزی اور پھلوں کی دکان سے ایسا فروٹ خریدا جو عام طور پر انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ پاگل خانے کے گیٹ پر پہنچے تو اندر جانے کے لیے ٹکٹ خریدے گئے۔ ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے اوپر نمایاں طور پر درج تھا کہ بڑوں کے داخلے کے لیے ٹکٹ 4 آنے اور بچوں کے لیے ٹکٹ 2 آنے کا ہے۔ میرے والد نے 2 روپے 14 آنے کی رقم ادا کر کے ہم سب کے لیے ٹکٹ خریدے، اور یوں ہم خوشی اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پاگل خانے کے اندر داخل ہوئے۔ کچھ دور جانے کے بعد ہمیں 2 آہنی پنجرے نظر آئے، جن میں سے ایک میں مرد اور دوسرے میں عورتیں تھیں۔ اس کی حالت زار کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں سے بیشتر کے تن پر کپڑے ہی نہ تھے۔ یہ لوگ نیم برہنہ حالت میں تھے، جبکہ مردوں کے پنجرے میں چند تو مکمل برہنہ تھے۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وحشت کے سوا کوئی دوسرا جذبہ یا احساس موجود نہیں تھا۔ جب میں نے ان کو پہلی نظر دیکھا تو مجھے یوں ہوا جیسے میرے ہوش و حواس بھاپ کی طرح اڑ گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی انسان کو اس حالت میں دیکھوں۔ اب میرے سامنے منظر یہ تھا کہ پنجرے کے اندر حواس باختہ انسان زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جن کی طرف سے پنجرے باہر کھڑے رکھے، اور ہم پنجرے کے اندر گلے سڑے پھل کو پھینک رہے تھے۔ میں اپنے والدین کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ وہ کون سی ساتھ تھی جب میرے دماغ میں یہ خیال نمودار ہوا کہ میں بڑا ہو کر ان جیسے لوگوں کے لیے کچھ کروں گا، تاکہ یہ ان پنجروں میں ایسی حالت میں رہنے کے بجائے عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ گھر واپسی پر روتا روتا سو گیا۔ جب اٹھا تو 103 درجے کا بخار تھا۔ اس کے بعد میں نے کھانا کھا لیا، اور میں نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا کہ جب میں بڑا ہوں گا میں اپنی زندگی ان لوگوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو اس عمر میں نے اپنی سپردگی ذہنی امراض کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس کے بعد میں نے MRCP کی لندن سے۔ ان کے والد صاحب کی یہ شرط بڑی کڑی تھی۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کس لیے جاؤ گے؟ میں نے کہا جی میں سائیکائٹرسٹ بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے کہا تم بیسٹ گریجویٹ ہو، اتنے میڈلز ہیں تمہارے، اور تم پاگلوں کے ڈاکٹر بننے جا رہے ہو۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں تم MRCP کر لو۔ میں نے کہا جی میں کر لوں گا۔ تو مجھے والد صاحب نے اجازت دے دی۔ میں انگلینڈ گیا۔ وہاں جا کے میں نے پہلے MRCP کا امتحان دیا۔ 3 کالجز تھے، لندن، ایڈنبرا اور گلاسگو۔ میں نے کہا تینوں میں امتحان دے دوں،
شاید کسی ایک میں پاس ہو جاؤں، لیکن اللہ کا کرم اور میری نیت اور میرے لیے میرے ماں باپ کی دعائیں کہ میں نے 3 مہینے کے اندر تینوں کالجوں کی MRCP کر لی، اور والد صاحب کو جب رزلٹ کی کاپی بھیجی 8 دن کے بعد ان کو ملا، اور ساتھ خط میں لکھا تھا کہ یہ میں نے MRCP کر لی ہے، اب مجھے اجازت دیں کہ میں سائیکائٹری کر سکوں۔ انہوں نے کہا اچھا اب تم کر لو۔ تو مجھے جان میں جان آئی، اور پھر میں گائز ہاسپٹل میں ٹرین ہوا، اور پھر اس کے بعد زندگی بڑھتی چلی گئی، اور میں سائیکائٹری کے میدان میں ڈوبتا چلا گیا۔ اور بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں، میں نے 922 ینگ ڈاکٹرز پاکستان کے تمام صوبوں سے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے لوگوں کی ٹریننگ کی، اور اس وقت 80% پروفیسرز آف سائیکائٹری جو پاکستان میں ہیں وہ میری مار پٹائی کھا کے اتنے پختہ اور اتنے بریلینٹ سائیکائٹرسٹ بن چکے ہیں کہ میں بڑا فخر کرتا ہوں، اور وہ آج تک میری بہت عزت و تکریم کرتے ہیں۔